أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. गुज़श्ता दर्स में जो जिन बातों का हमने तज़किरा किया था या जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुछ मसाइल की या कुछ बुरी आदत या कुछ गलतियां जो थीं उनकी तस्हीह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए करवाई थी। और वो एक जो ये सूरत है सूरतुल अहज़ाब, उसके एक अहम मवाज़ी में से एक मौजू था जिसका हमने शुरू में तज़किरा किया था कि 4 से 5 मवाज़ी हैं जो ख़ास तौर पर जो टॉपिक्स हैं जिनका ख़ास तौर पर सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। उनमें से ये मौजू था जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने पिछली आयत के अंदर किया, ग़ुलाम को बेटा बनाना, तबन्नी, और उसको किस ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात या कुछ बातें बतलाने के साथ साथ
کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاملے کو بالکل ختم کیا. اس کی اہمیت کیا تھی؟ اس معاملے کی اہمیت عرب کے نزدیک بہت زیادہ تھی، کیونکہ ایک بیٹا ہونا عرب کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی، اولاد میں خاص طور پہ بیٹا ہونا، اور یہ فخر سمجھا جاتا تھا. جس بندے کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے وہ فخر کرتا کہ میرے تو اتنے بیٹے ہیں، تو ایسے جیسے میرے پاس اتنے لڑنے والے ہیں میرے حق میں، تو بہت بڑی چیز سمجھی جاتی. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو تھا انہوں نے نکالا ہوا تھا کہ جس کا نہیں ہوگا وہ بنا لے گا، چونکہ بڑے فخر کی بات ہے تو بنا لیا جائے گا. اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کا حکم لا کر اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، تاکہ وہ یتیم کی کفالت والی جو سوچ ہے اور وہ جو فکر ہے وہ موجود رہے. ایسا نہ ہو کہ یتیم، چونکہ وہ والی فکر تو موجود تھی اسلام میں اور اس سے پہلے بھی، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے اچھا میں نے تو پہلے ہی ایک کو بیٹا بنایا ہوا ہے، میں اور کس کو جو ہے وہ کس کی کفالت کروں، تو اس لیے بیٹا نہیں بنایا جائے گا، لیکن یتیم ہے اس کے باپ کے نام سے ہی پکار کے اس کی کفالت کرنی ہے تو اس کی کفالت کی جائے گی. اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے خرچ اخراجات جو ہیں اس کو اسی انداز سے رکھ کر وہ آپ پورے کریں گے. اب آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اب یہ آیات ہیں، یہ نیا موضوع اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اذکروا یاد کرو، یہ صیغہ امر کا ہے، یاد کرو، حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ یاد دہانی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد کرو، کیا یاد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ صحابہ کرام یہاں پر جو تھے وہ مخاطب تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذکروا یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پر کی. کون سی نعمت تھی وہ؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اذ جب جاءتکم آئے تمہارے پاس یا تمہارے لیے آئے، جنود لشکر، بہت سارے لشکر. جنود جو ہے یہ جمع ہے جند کی، جند ایک لشکر، جنود بہت سارے لشکر، تو یہ جمع ہے یعنی بہت سارے لشکر جب تم لوگوں کے پاس آئے. فارسلنا پس ہم نے بھیجی علیہم ان پر، ریحن آندھی، وجنودا اور ایسے لشکر ہم نے بھیجے، لم تروها جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے. اور یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا. غزوہ احزاب کے متعلق اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور بات یہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، صحابہ کرام کے لیے جو مدد آئی تھی، یہ مدد ان کی اللہ تعالیٰ کے توکل کے نتیجے میں تھی. جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ مدد اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرما رہے تھے. اور وہ توکل جو تھا وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ٹیسٹ نہیں کیا، ان کا اختبار اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا اس توکل میں. ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی لیا، امتحان سے پیچھے نہیں رہنے دیا ان کو. امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے بھی ایمان کا امتحان لیا. جب امتحان لیا انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ کی مدد امتحان لیے بنا نہیں آتی. ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم مانگیں اور فوراً آ جائے. صحابہ کرام کو ایسی پتہ نہیں دعوے کرتے ہیں صحابہ کرام کو مدد. ہم مسئلہ یہ ہے تاریخ کی کتب کے اندر پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتب کے اندر پے در پہ واقعات ہوتے ہیں، اچھا یہ ہوا اور فوراً یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ہوا، تو بعد میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے وہ فوراً بعد یہ ہو گیا، لیکن وہ فوراً بعد نہیں ہوتا. صحابہ کرام جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے فرعون کے بارے میں کہ یا ربی اس نے اپنے جبر اور قہر سے ظلم ڈھایا ہوا ہے، اس نے، یا ربی اس کو ختم کر. سورۃ توبہ کے اندر ہے، سورۃ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ آیات ہیں موجود. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کی، نبی ہونے کے باوجود، نبی تھے وہ، اور باقی اس دعا کے بعد بہت سارے اور مسائل پیش آئے، بہت ساری چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوئی.
مفسرین نے کہا کہ اس دعا اور قبولیت کے درمیان تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے. 40 سال کے عرصے بعد وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. یہاں پر بھی جو مدد ان کے پاس آئی، جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس مدد آئی، وہ مدد کس کے بعد آئی؟ وہ مدد بڑے شدید حالات کے بعد آئی. ایسا نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن یا 4 دن تھے اور ان کے بعد مدد آ گئی. نہیں، جو محاصرہ تھا غزوہ احزاب کا، اصل میں پس منظر کیا ہے؟ پس منظر سے لے کر چلتے ہیں. شروع غزوہ احزاب یہاں سے ہوا کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ بنی نذیر تھا. بنو نذیر جو تھے یہ یہودی قبیلہ تھا مدینہ کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ احزاب کے شروع میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، مدینہ آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک مستحکم معاشرہ ہو، ایک قوی معاشرہ پہلے پیدا کیا جائے، قوی معاشرہ ہو. جب اس طرح کا معاشرہ ہمیں نصیب ہوگا تب ہم دین کی دعوت کے لیے باہر کا رخ کر سکیں گے، باہر کے قبائل کو تب ہم دین کی طرف بلا سکیں گے. جب اندر سے کھوکھلے ہوں گے، جب اندر سے ڈر ہوگا، تب ہم باہر کیا کر سکیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے بنی نذیر کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ، یہود جو تھے اور آس پاس کے جو قبائل تھے، کچھ مشرک قبائل جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. سب سے قوی قبائل تو اوس اور خزرج کے تھے مدینہ کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اکرام ایسا ہوا کہ ان قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. باقی جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ان لوگوں سے. معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح تھے کہ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی آئے گا، تم لوگوں پر کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم مدد کریں گے، ہمارے پر کوئی چڑھائی کرے گا تو تم لوگ مدد کرو گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. یہ معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد سارے وہیں پر جہاں پر ہے وہاں پر رکے. یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے، مؤاخات کا، بھائی چارے کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بنایا، اور اس کے بعد یعنی ان کی جو معاشی حالت تھی وہ مستحکم کی، اور وہ اس معاشی حالت کو قوی کیا. ایک معاشرہ پیدا ہوا، ایک قوی معاشرہ پیدا ہوا. اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر دعوت کے لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا. تو غزوہ احزاب کے بعد عہد شکنی کی بنی نذیر نے، ان وعدوں کی، یہ جو وعدے کیے تھے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے کیے تھے ان قبائل کے ساتھ، ان میں عہد شکنی کی بنی نذیر نے. بنی نذیر اس لیے پھر غزوہ پیش آیا بنی نذیر کا، بنی نذیر غزوہ بنو نذیر پیش آیا. اب بنو نذیر کے جو لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کو جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا. وہ مدینہ سے بھاگ کر خیبر چلے گئے. خیبر جو ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ گڑھ ہے یہودیوں کا. آج بھی یہودیوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اور وہ چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر آئیں گے، ہم نے واپس لینا ہے خیبر. یہ بات نہ بھولیں. ہمارے یقین سے زیادہ ان کا یقین ہے اپنے دین پر، اپنی جو ان کا جو معاملات ہیں، اس ساری چیزوں پر ان کا زیادہ یقین ہے. ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لا کے سنا رہے ہیں. وہ ہماری بات کو جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں، وہ اس پر تاکیدی بیان دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور ہم نے وہ واپس لینا ہے. تو وہاں پر وہ لوگ وہاں خیبر بھاگے. ان کا جو سردار تھا، خیبر کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، اور ایک عجیب انداز سے طبقاتی نظام یہودیوں کے اندر، جو ہندوؤں میں طبقاتی نظام ملتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ یہودیوں میں پایا جاتا ہے. یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یہ درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، یہ درمیانے سے اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں، اور یہ سب سے اوپر طبقے کے لوگ ہیں. حیی بن اخطب جو تھا ان کا سردار تھا. حیی بن اخطب، اس کا جو محل ہے وہ آج بھی ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہے، اور باقی جتنی بھی یہودی قوم بنی نذیر کے لوگ تھے وہ نیچے لوگ رہا کرتے تھے. ایسے جیسے حقارت میں ایک اوپر کا لوگ یا اوپر والے طبقے کا بندہ نچلے والے طبقے کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس طرح کا انداز ایک تھا. بنی نذیر کا یہ جو حیی بن اخطب تھا، یہ مکہ گیا. تقریباً 20 افراد تھے، یہ 20 لوگوں کا وفد تھا. یہ لوگ مکہ گئے قریش کے پاس. ان کو بڑی سخت جلن تھی، بڑی ان کو تکلیف تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا، نکالا کیوں. مسئلہ یہ عہد شکنی انہوں نے کی تھی، اور وعدہ خلافی کرنا عرب کے نزدیک خود بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی. حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے. کوئی بندہ وعدہ خلافی کرتا تو بے عزتی سمجھی جاتی کہ یہ بندہ تو گھٹیا آدمی ہے، اب اس سے کوئی بات نہیں کرنی آئندہ سے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی. قریش کے پاس گئے، قریش سے بات کی کہ بھئی ہم اس طرح کر کے
ان لوگوں کو ختم کرتے ہیں، یہ مسئلہ ایک دفعہ مکمل ختم کیا جائے، یہ مسلمان جتنے بھی ہیں سب کو پوری طرح نیست و نابود کیا جائے، اور روز کی جو آپس کی جو ہے باتیں لگی ہوتی ہیں اور یہ بالکل ختم ہو۔ قریش کے لوگ تو چاہتے تھے کہ یہ ہو، کیونکہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ ابو سفیان نے عہد کے بعد ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا، غزوہ عہد کے بعد ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر کے مقام پر ایک بار پھر ملیں گے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ گئے غزوہ احد کے بعد بدر کے مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئی ہے غزوہ بدر کے، احد ویسے ہی غزوہ بدر کے بعد ہے، تو بدر کے مقام پر یعنی ایک طرح سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا بدلہ لیں مسلمانوں سے۔ اب یہ یعنی ہمت کچھ آ گئی تھی کہ اچھا جی ہم بھی جیت سکتے ہیں۔ احد کے اندر جو ایک ان کو فتح ملی تھی کفار کو، اس میں یہ دل میں شے سی آ گئی تھی کہ بھی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، اب واپس بدر پہ پھر آؤ، ایک دفعہ جو ہم ہارے تھے وہ پھر واپس ہم جیتیں گے، اور جو ہے وہ اس کو ون کریں گے اس کو، یعنی ایک دفعہ تم لوگ جیتے، ایک دفعہ ہم لوگ جیت گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، قریش کے لوگ نہیں پہنچ سکے تھے، اس چیز کی ان کو تکلیف تھی کہ ہم کیوں نہیں جا سکے، یہ ہماری عزت کی بات ہے، ہماری عزت پہ حرف آئے گا کہ قریشی ڈر گئے تھے، قریشی گئے نہیں، وہ لوگ عدد میں تھوڑے تھے اور قریشی گئے نہیں، تو وہ لوگ تو موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ یار کوئی موقع ملے ہم لڑیں۔ یہ ہوئی بن اخطب نے آ کے جب بات کی، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے بالکل بالکل، وہ تو فوراً راضی ہو گئے۔ ان لوگوں نے، قریش کے جو لوگ تھے، آس پاس کے حلیف قبائل ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ پھر جو ہوئی بن اخطب ہے قریش کے بعد، وہ بنی غطفان کے پاس گیا۔ بنو غطفان بھی یہ بڑا قبیلہ تھا۔ بنو غطفان جو تھا کہتے ہیں وہ پہلے سے ہی یہودیوں کے حلیف تھے، یہودیوں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ پہلے ہی معاملات چل رہے تھے کہ جی ہم اگر کوئی مسائل ہو گئے تو ہم آپ کو، یہ حلیف پہلے بنایا جاتا تھا ایک دوسرے کو مدد کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے حلیف، یعنی حلیف آپ کہہ لیں سپورٹر، تو وہ خاص سپورٹر ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر دین بھی تھوڑا مختلف ہوتا تھا نا، حلیف ہونے کی وجہ سے وہ ایک چیز پیدا کی، یار یہ تو میرے حلیف جو ہے وہ قبیلے کا بندہ ہے، تو دوسرے قبیلے والے نے اس کو ہاتھ کیوں لگایا، یہ اس طرح کی بات پیدا ہو جاتی تھی۔ تو بنو غطفان کے لوگ ویسے ہی حلیف تھے یہود کے، وہ تو فوراً مان گئے، اور انہوں نے بھی اپنے حلفاء کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہاں پر قریش کے جو لوگ تھے، انہوں نے دوسرے آس پاس کے جو اور جو قبائل تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ گئے کنانا اور اس طرف کے یہ جو نجد کا علاقہ ہے، یہاں کے قبائل بھی لے گئے وہ لوگ، قریش کے لوگ، تو یہ تقریباً 4000 لوگ بن گئے تھے، اور ساتھ میں غطفان کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب یہ لوگ مر الظہران مکہ کے پاس ایک جگہ ہے، وادی ہے یہ، وہاں سے گزرے تو بنو سلیم کے لوگ جو تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ جی ہم بھی اس محاذ پر چلیں گے۔ یہ تمام قبائل جمع ہو گئے، کس کے خلاف؟ صرف ایک قوت کے خلاف، مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اور یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے برداشت کی۔ اور دیکھیں امتحان کہاں سے شروع ہوا، میں نے ذکر کیا تھا کہ امتحان ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت۔ چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے، یاد کرو اللہ کی نعمت۔ ہم پر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جتایا کبھی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں جتا رہے ہیں؟ بہت بڑی نعمت تھی، یاد کرو اللہ کی نعمت۔ یہ پتہ چلتا ہے جو انٹیلیجنس کا جو نظام تھا نا، وہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے تیز تھا، کفار سے زیادہ تیز تھا۔ انٹیلیجنس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ کفار آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اور یہ خبر تب پہنچی جب ہوئی بن اخطب خیبر سے نکل کر مدینہ گیا، مکہ گیا، وہاں پر لوگوں سے بات کرنی تھی، ابھی بات کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ قبائل کو جمع کیا جا رہا ہے آپ مسلمانوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت شروع کر دی، تیاری شروع کر دی، یہاں سے امتحان شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ بات اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، اور دیکھیں کیسا ڈر پیدا ہوا ہوگا۔ انسان تھے وہ لوگ، یہ بات نہیں تھا ان کے دلوں میں ڈر ہی نہیں تھا، نہیں، شجاعت اور بہادری ایک الگ چیز ہوتی ہے، ڈر ایک فطری عمل ہے، فطری معاملہ ہے، فطری بات ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ ڈر پیدا ہوا، اور تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے جیش جمع کرنے شروع کر دیے، تقریباً 20-25 دن پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا، مسلمانوں کا لشکر، جو کفار کا لشکر تھا، وہ جتنے قبائل جمع ہو گئے وہ اتنی بڑی نفری اور اتنی بڑی عدد بن چکی تھی. علماء نے تذکرہ کیا ہے کہ 10,000 لوگ جمع ہو گئے تھے اس وقت کفار کی طرف. اور کہتے ہیں مدینے کی پوری آبادی، بچوں کو بوڑھوں کو ملا کر بھی 10,000 نہیں تھی. پوری آبادی بھی 10,000 نہیں تھی مدینے کے اندر. اور اس کے اندر جو بڑے کھینچ تان کے جو لوگ نکلے، جو جنگجو تھے، وہ 3,000 لوگ تھے. 3,000 لوگ تھے جنہوں نے اب لڑائی کرنی تھی 10,000 کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اب ہم لوگ کیا کریں، کس طرح کیا جائے. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے، کس طرف سے آئیں گے، جہت کیا ہوگی ان کی. جس جہت سے آئیں گے اب ہمارا خطہ یا ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح آگے بڑھیں. مختلف آراء تھیں، مختلف چیزیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، معروف بات ہے، خندق کا ذکر کیا. فارسی تھے، کہا کرتے تھے یہ چیز ہمارے ہاں ہوتی تھی، عرب نے یہ کبھی نہیں دیکھی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور خندق کھودی گئی. خندق یہ ہے ایک ٹرنچ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، گڑھا ہوتا ہے بہت گہرا سا. اور اس کی گہرائی بتاتے ہیں علماء یا مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں، اس کی گہرائی جو تھی وہ تقریباً 15 فٹ گہرائی تھی اس کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 5 میٹر اس کی گہرائی تھی. اور اس کی چوڑائی 6 میٹر تھی. 5 سے 6 میٹر یہ بہت گہرا ہوتا ہے. اگر کچھ ڈیمز وغیرہ دیکھے ہوں تو کچھ ڈیم جو چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں ان کی گہرائی 3 سے 4 میٹر 5 میٹر ہوتی ہے. 15-16 فٹ کچھ ڈیمز کی گہرائی ہوتی ہے. تو یہ گہرائی اس خندق کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 بندوں کو لیا. 30 بندوں نے مل کر یہ خندق کھودی. اس کی لمبائی، اس خندق کی لمبائی 5,000 میٹر تھی، یعنی 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی اس خندق کی. 30 بندوں نے 20 دنوں کے اندر اس خندق کو کھودا. اور جو معاملات اور جو حالات ان صحابہ کرام کے اوپر ان 20 دنوں میں گزرے وہ ایسے ہیں جن سے دل دہل جاتا ہے. بھوک اتنی شدید بھوک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کے ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنے بطون پر، اپنے پیٹوں پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا. پتھر آتے، صحابہ کرام توڑتے، ہاتھ جو تھے صحابہ کرام کے چھلنی ہو گئے خندق کھودتے. اور پیچھے لوگ تھے. اور اس کے بعد پھر جو ڈر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک لشکر کا ڈر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غداری کا ڈر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور بائیں جانب، شرق اور غرب میں، مدینہ سمجھ لیں درمیان میں ہے، دائیں اور بائیں جانب شرق ہے اور غرب ہے. یہاں پر 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے، حرات ان کو کہتے ہیں پہاڑوں کو. تو دائیں اور بائیں جانب بڑے بڑے پہاڑ تھے مدینہ کے. اور جنوب میں نچلی جانب جو ہے وہاں پر ایک پہاڑ تھا، سلع نام تھا اس پہاڑ کا. صحابہ کرام نے وہاں پر اپنا پڑاؤ کیا، وہاں پر اپنا لشکر لا کر بٹھایا. اور جنوب میں ہی جہاں پر وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی دائیں جانب نچلی طرف بنی قریظہ کے یہود تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کا ڈر تھا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی کہ اس جنگ احزاب کو شروع یا اس کی تحریک دینا جو تھا وہ یہودی تھے، اس کا سبب یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری کا بھی ڈر تھا، بنو قریظہ کی جو لوگ تھے. اب وہ لوگ متعمل اور متردد اس وجہ سے تھے کہ وہ لوگ جو خندق تھی کہ خندق کے اس طرف تھے، مسلمانوں کی طرف تھے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمیں یہ دبوچ نہ لیں. یہاں پر آ کر ہم نے اگر غداری کا ویسے اعلان کر دیا تو یہ لوگ دبوچ نہ لیں. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اچھا ادھر بھی یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں تو یہ کیوں نہیں جا رہے. لیکن یہ ان کے دل کے اندر ڈر تھا، تأمل تھا تھوڑا سا کہ کہیں ہم دبوچ نہ لیے جائیں تو غداری بھی نہیں کرنی. تو اتنا شدید خوف تھا کہ پیچھے سے غداری کا ڈر، دائیں اور بائیں جانب سے امن تھا. شمال کی طرف سے تمام لشکر آئے. لشکروں نے آ کے دیکھا کہ خندق کھدی ہوئی ہے. کہتے ہیں ما هذا، یہ کیا ہے، یہ کیا چال ہے.
ما عرفنا به، ہم نے اس کو کبھی جانا نہیں، یہ ہم کبھی دیکھی نہیں یہ چیز. حیران پریشان ہو گئے. انہوں نے محاصرہ کیا مسلمانوں کا 20 سے 25 دن، اور 20 سے 25 دن محاصرہ کیا انہوں نے مسلمانوں کا. یہ تھا وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ نے لیا. 40 دن کنٹینیوس، متصل 40 دن. ایک تو اس کے اندر خندق کھودنے میں، جب خندق کھود رہے ہیں، اتنی شدید بھوک، شدید خوف، شدید ڈر، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے صحابہ کرام ہمت دے رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد کی بیعت کی ہے جہاد پر، ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی رہیں گے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو خندق کھودتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا. کچھ اشعار تھے، کہتے ہیں کہ وہ اشعار جو ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان اشعار کا تذکرہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ ان اشعار کو کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھتے ہوئے سنا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بال غبار آلود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اشعار، یعنی اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اشعار نہیں تھے. یہ اشعار جو تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. نبی حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا، یا اللہ اگر تم آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم کسی بات کو مانتے، اور نہ ہم نماز پڑھتے. ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا، یا اللہ ہمارے پر سکینت نازل فرما دے. وثبت الاقدام ان لاقینا، اللہ تعالی ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ان لاقینا، اگر ہم لوگ ان سے ملیں، اگر ہمارا مواجہہ ان لوگوں کے ساتھ ہو، ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہو، تو ہمارے اقدام جو ہے ثابت رکھنا، ڈر نہ جائیں، کیونکہ وہ حالات ہی اتنے شدید تھے، سخت. اور اس وقت کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر شدید ترین سردی تھی، شدید سردی تھی، اتنی سردی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو لپیٹا جائے. موسم اس طرح کا ہو گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے الفاظ جو تھے وہ ادا کر رہے تھے. صحابہ کرام ایک الگ انداز سے جو ہے وہ اپنے اشعار جو تھے وہ پڑھ رہے تھے، جو یہ الفاظ ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً یہ چیز سنتے کہ ہم نے محمد کی بیعت کی ہے جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہم باقی رہیں گے. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے قربان کیا تھا اپنے آپ کو دین کے لیے، اور یہ اس طرح کے امتحانات سے گزرے تھے. اور یہ ایک دفعہ نہیں تھا. غزوہ تبوک کا پڑھنا شروع کریں، انسان کا جسم جو ہے وہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے وہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا کہ یا اللہ اس طرح کے غزوات سے نکلے، غزوہ احزاب سے نکلے، یہودیوں کی غداری سے نکلے تو آگے غزوہ تبوک جیسا غزوہ آ گیا. ایسے غزوات پیش آنا شروع ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. وہ ایک عام آدمی اگر سوچے نا کہ انسان کی کتنی طاقت ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو ہم تو ایک سفر کے بعد آئے نا، تم 2-2.5-3 مہینے 4 مہینے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا کافی لمبا سفر تھا، ابھی وہ رک جائیں، ابھی تھوڑی دیر بعد سفر کرتے ہیں، چاہے وہ مکے کا سفر ہی کیوں نہ ہو. ہم ٹھہراؤ پسند کرتے ہیں. اور پے در پہ غزوات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید محنت،
غزوہ احزاب کے بعد بھی، غزوہ احزاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اتاری، جبریل علیہ السلام آ گئے، کہتے ہیں محمد آپ زرہ اتار رہے ہیں، میں نے تو ابھی تک اپنی زرہ پہنی ہوئی ہے، یہ غدار ہے، غداروں کا کیا کرنا ہے، چلے نکلے بنی قریظہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی زرہ پہنی، صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کرام نے اسی طرح گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو کندھے پہ اٹھا کے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے بنی قریظہ کی طرف۔ یہ لوگ غدار تھے، انہوں نے غداری کی تھی، ان کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوا تھا، جو مسائل پیدا ہوئے تھے، اسی لیے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو فرماتے ہیں، اس آیت کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہوا کو بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا جن کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کے آخر کی طرف کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات ہوئی ہے، ہم دھوکہ کس سے کھاتے ہیں؟ اچھا جی وہ نعمت فوراً آ گئی تھی، کیوں؟ ہم تذکرہ اس طرح پڑھ رہے ہیں اس چیز کا، فوراً اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ میں نے ہوا بھیج دی۔ وہ ہوا کب آئی؟ 40-45 دن کے بعد، جو محنت اور جو مشقت تھی اس کے بعد وہ آئی۔ 25 دن کا حصار جو تھا وہ حصار کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ بیٹھے رہے وہاں پر کہ ہم کیسے اس کو پھلائیں گے، کیسے کریں، پلان بناتے رہے، اپنا مال و متاع خرچ کرتے رہے، اپنے ان کے جو ہے مویشی وہ ذبح کرتے رہے، کھانے پینے کے لیے لشکر تھا، 10,000 کا لشکر تھا، کہاں سے کھلانا تھا ان کو؟ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب، اتنی سخت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ ریح جو ہے یہ آخر میں آئی تھی جب ان کے جو خیمے تھے، صحابی نے آ کے بتایا، حضرت حذیفہ ہی تھے، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، ہوا ان کے خیمے نکل گئے ہیں اور بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کو بلاتا ہے اور بلا کے بولتا ہے النجا النجا، کہ بچ جاؤ، نکلو یہاں سے، بھاگو ادھر سے۔ ان کی یا رسول اللہ بڑی بڑی دیگیں الٹ گئی ہیں، ساری دیگیں اللہ تعالیٰ نے الٹا دی ہیں ان کی۔ کہتے ہیں اس ہوا میں فرشتے بھی تھے۔ مفسرین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جنود لم تروها سے مراد فرشتے ہیں۔ ہوا بھیجی، ہوا کے ساتھ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، بصیرہ، دیکھنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں اس کو۔ کچھ لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جو ہیں وہ بالکل خالی سے ہیں، کوئی محافظ نہیں ہے، ان بیوتنا عورہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جواباً کہا وما ہی بعورہ، اے نبی ان کے گھر خالی نہیں تھے بنا محافظ کے، یہ پرامن حالت تھی، بس وہ بھاگنا چاہتے تھے، چھوڑنا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ کچھ لوگوں نے آ کے اجازت لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سے جو اجازت مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے۔ تو کچھ صحابہ تھے انہوں نے تو ویسے ہی اجازت مانگی اور وہ واپس آئے، یعنی کچھ اپنی حاجات کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے، لیکن حالات اتنے شدید تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پوچھا کہ کون جائے گا، جا کر خبر لے کے آئے لشکر کی۔ وہی بات ہے، انٹیلیجنس والی بات ہے، خبر لے کر کون آئے گا؟ آپ اپنی جان قربان کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا شدید خوف کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ کہا کون جائے گا، اتنا خوف کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو خود اٹھایا۔ بات یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، تبھی چیز تھی، خوف تھا ان کے دلوں میں۔ حضرت حذیفہ کو اٹھایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے چادر لی ہوئی تھی، میری والدہ کی چادر میرے پاس تھی، اور کہتے ہیں آئی تھنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر ان کو دی۔ کہتے ہیں میں ایسے گیا جیسے اندر بھٹی جل رہی ہے، مجھے بالکل سردی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ بس جا کر خبر لاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ نے ابو سفیان کو دیکھا، اس وقت ابو سفیان کی لیڈرشپ کے اندر یہ سارا لشکر تیار ہوا تھا۔ قریش کا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ قریش کے لوگ 3,000 تھے، باقی مختلف قبائل سارے جمع ہو کر وہ 10,000 بنے، لیکن ایک قبیلہ جس کی سب سے بڑی نفری ہو وہ قریش تھا۔
اس لیے وہ لیڈ بھی وہی کر رہا تھا. اس لیے ابو سفیان جو تھا وہ سردار تھا, اور ابو سفیان جو تھا ایمان نہیں تھا ان کا. اس وقت فتح مکہ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرا تیر میرے ہاتھ میں آ گیا, میرے تیر کا جو سر ہے میری انگلی اس کے اوپر تھی, اور جو کمان ہے وہ میرے ہاتھ میں تھی. کہتے ہیں میرے سامنے ابو سفیان آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آگ سیک رہا تھا, سردی تھی, آگ سیک رہا تھا. کہتے ہیں میں مارتا تو لگتا میرا نشانہ, مجھے پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی, آپ نے فرمایا حذیفہ کچھ نہیں کرنا, واپس آ جاؤ. بس بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, خبر دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جائے گا اس کے لیے جنت ہے. صحابہ کرام اس وقت خاموش بیٹھے رہے, کوئی نہیں گیا. یہاں تک کہ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حذیفہ کو اختیار کیا, حذیفہ اٹھو. حضرت حذیفہ گئے, پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بھائی یہ حالت تھی, آسان حالات نہیں تھے, ہم نے جنگ دیکھی نہیں, ہمیں ان احساسات کا ہی نہیں پتا کہ جنگ کے اندر ایک انسان کے دل میں کیا احساس, کیا خوف طاری ہوتا ہے. اس لیے ہم اس احساس کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. ایسی جی اللہ تعالیٰ نے اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ہی نعمتیں کر دی تھیں ان کے اوپر. وہ نعمتیں اللہ کے توکل کے نتیجے میں تھی. جتنا قوی توکل تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر, اس کے نتیجے میں نعمت تھی. اور اس توکل کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں اس توکل کو اللہ تعالیٰ. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اذ جاؤکم, جب وہ آئے تمہارے پاس, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور نیچے سے. کہتے ہیں شمال کی طرف بنو غطفان کے جو لوگ تھے وہ ایک پہاڑ, اونچا پہاڑ تھا, اس پہ بیٹھے. انہوں نے اپنا جو پڑاؤ تھا, بنو غطفان اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے, جو لوگ ان کے حلفاء آئے تھے, وہ ایک تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھے. باقی قریش کے جو لوگ اس طرف سے آ رہے تھے, جو مرت ظہران سے بنو سلیم کے لوگ تھے, کنانا اور یہ والے جو قبائل کے لوگ تھے, یہ لوگ نچلی جگہ پر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جب یہ لوگ اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی آپ کے پاس آ گئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, اسفل نیچے کو کہتے ہیں, تمہارے نیچے سے وہ لوگ آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ, جب آنکھیں جو ہیں دھندلانے لگیں, اس کو خوف سے سمجھ نہیں آتا تھا, نظر نہیں آ رہی کیا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہی ہے نا کہ ایسا خوف تھا, تو وہ حقیقتاً جب عظیم ایک بات کر رہا ہے نا, ایک عظیم بات کی بات کر رہا ہے, تو وہ حقیقتاً بہت عظیم بات تھی, بہت زیادہ خوف تھا وہ. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ, اور پہنچ گئے, القلوب, دل ان کے, الحناجر, گلوں میں, یعنی یہاں اوپر آ گئے ان کے دل. وَبَلَغَ, خوف کی وجہ سے, بلغت القلوب الحناجر, یہ ویسے حقیقت نہیں ہے, لیکن خوف کی وجہ سے جو انسان محسوس کرتا ہے کہ جی ایسے سارا کچھ اوپر آ گیا, اگل جیسے باہر نکل آئے گا سارا, خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے. بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا, یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ کے متعلق کچھ سوچنے لگے, اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے, عجیب و غریب قسم کے گمان کرنے لگے. اور تم تھے جو اللہ کے متعلق کچھ گمان کرنے لگے. یہ اس طرح کا معاملہ تھا, آسان معاملہ نہیں تھا. یہاں پر ایک جو غزوہ احزاب ہے, اس کے اندر مسلمانوں کے تقریباً 6 لوگ شہید ہوئے, اور جو ان کے کفار کی طرف سے آئی تھنک 4 یا 5 لوگ مرے. اور اس میں لڑائی نہیں ہوئی, پورے غزوے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی. 20-25 دن کے حصار کے بعد وہ لوگ ویسے ہی واپس چلے گئے. لیکن ایک جو ڈر تھا نا 20-25 دن تک, انسان کو اس طرح کا ڈر مستمر رہے نا, انسان کو مار دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے انسان. صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے برداشت کیا اس ڈر کو, اور اس چیز کو صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے برداشت کیا. پھر ایک بات کرنے والا بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے صحابہ کرام کے متعلق کہ جی وہ تو ایسے تھے, وہ تو ایسے تھے, فلانے نے ایسے کہا, فلانے نے تو ایسے کہا, فلانے نے فلانے کو گالی دی تھی,
اور فلانا تو ایسے، فلانا تو مستحق نہیں تھا اس چیز کا، یہ تو ایسے تھے، انہوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیا تھا. یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ لوگ ایسے تھے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ لوگ ایسے نہیں تھے جیسے تم بیان کر رہے ہو. صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں صحابہ. یہ تو اب عام شیوا ہو گیا. ایک شخص مجھے پوچھتا ہے، میرے سے ملا، بولتا ہے آپ کیا کہتے ہیں، ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ میرے سے الفاظ نہیں نکلے کوئی. ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول کیا، مورخین فرماتے ہیں حسن اسلامہ، احسن اسلام ہو گیا. ہمارا اسلام کیا احسن کے درجے تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو اس درجے تک بھی نہیں پہنچتا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجب ما قبلہ، جو پہلے کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اسلام کے ذریعے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے تو کچھ سخت باتیں ہوئی حضرت ابو سفیان سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ وہ تو صحیح صحابی بھی نہیں تھا، وہ فلانا فلانا، اور وہ تو ایسا اور وہ تو ایسا. نعوذ باللہ. دو تین چیزیں ہیں جن کو لوگ پکڑتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گروہ بازی کرتے ہیں. غزوہ جمل ہے، غزوہ صفین ہے، ان کو لوگ پکڑتے ہیں اور بس صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلانے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا. کیا ہم ان تک پہنچتے ہیں؟ ہم سے بڑے جو تھے ائمہ، انہوں نے اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا اور صحابہ کرام پہ زبان درازی کرنا شروع کی. ان کی عزتیں تو ایسے ہیں جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہیں، کہ جیسے دل کرے اس کو ادھر سے گھما لو، اس کو ادھر سے گھما لو. یہ لوگ وہ ہیں جن کے متعلق کوئی بات کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے یہ بات کیوں کی تھی، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے ایسے ایسے خوف برداشت کیے ہیں. انسان اس خوف سے گزرے تو انسان شاید مر ہی جائے، دل پھٹ جائے ان لوگوں کے. اتنا خوف تھا، اپنی فیملیوں کا خوف تھا، ہر چیز کو چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے. ایک شخص ہے عمرو بن عبد ود، اس نے مبارزہ کیا تھا. مبارزت کے جب دو لشکر آیا کرتے تھے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک بندہ ایک لشکر سے نکلتا اور دوسرا بندہ دوسرے لشکر سے نکلتا. وہ آپس میں اکیلے لڑتے، دونوں طرف کے لشکر دیکھ رہے ہوتے ان دونوں لوگوں کو. ان دونوں میں سے جو بھی جیتتا یا ہارتا، جیسا بھی ہوتا، دونوں مر جاتے یا دونوں میں سے ایک جیتتا، اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی. یہ ایک طریقہ کار تھا عرب کا. مبارزت کے لیے 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے پر اس خندق کو پھلانگا تھا. ان میں سے ایک آدمی تھا عمرو بن عبد ود. یہ اتنا خطرناک آدمی تھا، کہتے ہیں یہ اکیلا پورے لشکروں سے لڑ جایا کرتا تھا. اس کے بارے میں معروف تھا کہ رجل بألف، ایک آدمی جو 1000 کے برابر ہے. کہتے ہیں اس کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا. یہ بندہ عرب تاریخ کے اندر ذکر ہے کہ یہ بندہ اکیلے جاتا تھا، پورے لشکر کے ساتھ لڑ لیتا تھا. صرف اس وجہ سے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیتا تھا کہ کہیں مال غنیمت کسی اور کو تقسیم نہ کرنا پڑے، سارے میرے حق میں آئے، سارا مال غنیمت. تو اس معاملے میں اس نے اتنی بہادری اپنے اندر بنا رکھی تھی، اور وہ حقیقتاً بہادر تھا. پھلانگ کے آیا، پکارنے لگا کہ اے مسلمانوں، یہ جو کہتے ہو قتلاکم فی النار موتاکم فی النار وموتانا فی الجنہ، تمہارے مرے ہوئے آگ میں ہیں، ہمارے یعنی مسلمان، یہ وہ ریفر کر رہا تھا غزوہ احد کی طرف. جب ابو سفیان نے یہ بات کی کہ الحرب سجال یوم لنا و یوم لکم، جنگ جو ہے وہ ایک پڑھا ہوتا ہے، ایک بھاری ہو جاتا ہے، دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے. تو ایک دن تمہارا ہوا، ایک دن ہمارا ہوا. یعنی اس سے مراد تھا غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ بدر کا دن تمہارا تھا، غزوہ احد کا دن ہمارا ہے. حضرت عمر کو غصہ چڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہا کہ قتلانا موتاکم فی النار و موتانا فی الجنہ، تمہارے آگ میں ہے، ہمارے جنت میں ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہے کہاں پہ ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں هل احد منکم یرغب الجنہ، تم لوگوں میں دیکھیں اس کے اندر اتنا یقین تھا کہ میرے سے کوئی لڑنے آیا نا وہ جیت نہیں سکتا، وہ تو مرے گا. کہتے تم میں سے ہے کوئی جو جنت جانا چاہتا ہے؟ میں مارتا ہوں، آؤ.
خاموش رہے سارے، کوئی نہیں آگے بڑھا صحابہ کرام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من لہو، کون ہوگا اس کے لیے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا. حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی انہو عمر، بیٹھ جاؤ، عمر ہے، عمر ابن عبد ود ہے، چھوٹا بندہ نہیں ہے، سخت جسم، بڑا جسم کا آدمی ہے، جو اتنی بڑی خندق، 6 فٹ کی خندق جو ہے وہ پھلانگ کے آیا ہے، 6 میٹر کی. 6 میٹر چھوٹا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس نے پھلانگی تھی وہاں سے خندق تھوڑی سی چھوٹی تھی، اس کی چوڑائی جو تھی وہ تھوڑی سی کم تھی، اس لیے وہ وہاں سے اچانک پھلانگ آیا. ان میں اکرمہ بھی ہیں، جو وہ 3 لوگ تھے ان میں ایک اکرمہ تھے، ابو جہل کے بیٹے، جنہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے، اور وہ بھاگے پھر بعد میں، وہ لوگ بھاگے واپس. لیکن یہاں تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پوچھا کون ہے عمر ابن ود سے لڑے گا؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. حضرت علی بولتے ہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں علی انہو عمر، اجلس، بیٹھ جاؤ، عمر ہے. تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت علی واپس کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی انہو عمر. حضرت علی جواب دیتے ہیں ولو کان عمر یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر ہے میں لڑوں گا اس بندے سے. اور گئے، لڑے. صحابہ کرام کہتے ہیں اتنا لڑے جا کر اس سے. پہلے بات چیت ہوئی، کہتے ہیں بھئی تم کون ہو، کون بندے ہو، کوئی شخصیت والا آدمی ہو جو میری تلوار کا مستحق ہو، تم چھوٹے سے لگ رہے ہو. کہتے ہیں حضرت علی 21 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے ابھی. اس وقت اتنی شجاعت حضرت علی نے دکھائی. اور کہتے ہیں حضرت علی نے اپنا جو ہے وہ کپڑا منہ سے ہٹایا، بولا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہتے ہیں چھوٹے سے ہو، کہاں ہیں تم لوگوں کے بڑے لوگ، تم لوگوں کے سردار، بوڑھے لوگ جو جن کا جو ہے وہ کوئی ایکسپیرینس ہے لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر. تمہارا خون تو مستحق ہی نہیں، میری تلوار نہیں مستحق کرتی تمہارا خون بہانا. یعنی دیکھیں تکبر کتنا تھا کہ میری تلوار ہی نہیں مستحق، اس چیز کی مستحق ہی نہیں کہ تمہارا، میں اکرہ ان احریق دمک، کہ میں پسند ہی نہیں کرتا کہ تم جیسے کا خون بہاؤں، چھوٹے سے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں احب ان احرق دمک، میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے کہ میں تمہیں قتل کروں اور تمہارا خون بہاؤں. حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات، کیا کہتے ہو، میں نیچے ہوں گا تم گھوڑے پہ ہوگے. غصہ آ گیا، میں عمر ہوں، ایسی بات مجھے کہتا ہے. نیچے اتر آیا، گھوڑے سے نیچے اتر آیا. دیکھیں سبحان اللہ، حضرت علی بہت شجاع تھے، بڑی ذہانت و فطانت تھی. ایسے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اتنے جو تھے وہ قوی تھے. دیکھیں اپنے دشمن سے ڈرے نہیں، کتنا بڑا ہے، کیا ہوگا، لڑائی کرنی ہے نا، کتنا لڑ لے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہیں کوئی چیز دی جائے تو اس کو تم ضرور اختیار کرتے ہو. کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے. تو حضرت علی نے فرمایا، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کہتا ہے یہ تو میں بالکل نہیں کروں گا. 2-3 چیزیں اور بھی اس میں مبارزت کا ہے، پھر اس نے ایک چیز اختیار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین فرماتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بہادرانہ جو تھی وہ مبارزت تھی. تاریخ میں اس طرح کی مبارزت نہیں ہوئی. کہتے ہیں لڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا لڑے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا غبار اٹھا کہ غبار کی وجہ سے کچھ نظر آنا سب کچھ بند ہو گیا. نبی اکرم صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر آنے لگا کہ علی کو کیا ہے، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا، کون لڑ رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. مورخین نے فرمایا تقریباً قریب 1 گھنٹے کے مبارزت کی انہوں نے. ہم سے 5 منٹ کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، ہمارا جسم تھک جاتا ہے. 1 گھنٹے کی مبارزت، اتنی بھاری تلوار اٹھا کر اتنے بھاری برکم شخص کے ساتھ 1 گھنٹے کی مبارزت انہوں نے کی. اور اس کے بعد اچانک کہتے ہیں غبار کے اندر سے آواز آئی اللہ اکبر. جس سے پتہ چل گیا کہ حضرت علی جو ہے وہ جیت گئے ہیں. اپنی تلوار عمر ابن ود کے خون سے لتڑی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یہ صحابہ کرام. اور پھر حضرت علی کے بارے میں کہا گیا کہ علی تم تو بزدل ہو، ڈرتے ہو لڑائی کرنے سے.
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اختلافات جو ہیں ان کو دور رکھ کے اپنی ایک جو خلافت ہے اس کو پہلے پکا اور قوی کریں گے، اس کے بعد جو ہے ان مسائل کی طرف جائیں گے جن کو ہم نے دیکھنا ہے. حضرت عثمان کا جو قتل تھا، کہتے تھے علی ڈرپوک ہو، لڑتے ورتے نہیں ہو، کوئی لڑنا ورنا نہیں آتا تمہیں، ڈرپوک بندے ہو. ایسے شخص تھے، 21 سال کی بھی عمر نہیں ہوئی، اور ایسا بندہ جس کی پوری عرب گواہی دیتا تھا کہ پورے قبائل کو جا کے ختم کراتے تھے، کوئی بندہ نہیں لڑ پاتا تھا، اور وہ بندہ جا کے سارا ان کا مال غنیمت اٹھا کے اکیلا لے کے آ جاتا. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ تھوڑا سا کر لو، یا میں تمہارے ساتھ چلوں. کسی کو پتا تھا اس کے ساتھ چلیں گے تو اس کے برابر کا جنگجو بننا پڑے گا، اس کے برابر کا جنگجو کوئی ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آئی نہ، لیکن امتحان کے بعد آئی اللہ تعالیٰ کی مدد. بنی قریظہ کی جو غداری ہے اس کا پتہ چل گیا. حیی بن اخطب گیا بنی قریظہ کے لوگوں کے پاس، اسی لیے اللہ نے ایسے نہیں کہا بلغت القلوب الحناجر، ان کے منہوں کو آ گئے تھے دل ان کے خوف کی وجہ سے. بنی قریظہ نے غداری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتار رہے تھے. حضرت جبریل آ کے دستک دے کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہنی ہوئی ہے، آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ چلیں بنی قریظہ کی طرف. صحابہ کرام نے دوڑے لگا دی بنی قریظہ کی طرف. ان کے مردوں کی پھر گردنیں اڑائی وہاں پر بنی قریظہ میں. یہودیوں کی ایسے نہیں اتنی تکلیف مسلمانوں سے یہودیوں کو. اور یہ توکل علی اللہ جو ہے نا، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کا جو مدد ہے، توکل کے بعد آتی ہے، لیکن کما حق توکل کرنے کے بعد آتی ہے. کچھ برداشت کریں، کوئی بات نہیں ہے، آ رہا ہے مصیبت، ٹینشن، پریشانی، تھوڑا سا توکل کریں. اللہ میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو پریشانی کے لیے. اس طرح کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. دعا کریں، اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو قوی کرتا ہے. توکل کرنے پر، اللہ تعالیٰ پر توکل اور قوی ہونے لگتا ہے صرف دعا کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے میرے مسائل اور مصائب اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. پریشانی آئی ہے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. توکل اپنے آپ قوی ہوتا ہے بندے کو. میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے، تو میں خالق سے میں نے جب پوچھا ہوا ہے تو میں کس بات کا نا امید ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ بندہ پوچھے اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹائیں. صبر تو کریں، تھوڑا سا دستک دیں، بار بار صرف دستک دینے کی ضرورت ہے. توکل صحابہ کرام نے بھی کیا، یہاں تک کہ دلوں میں کچھ گمان آنے لگا ان لوگوں کے. اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ منافق لوگ تھے جنہوں نے گمان کر دیکھا ہم نے تو کہا تھا یہ ایسے ہی نبی کے پیچھے چلتے ہو، دیکھا یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری. احد کے بعد بھی انہوں نے باتیں کی تھی منافقین نے، اور یہ احد میں تو انہوں نے بڑا دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو. یہ تو لشکر کے ساتھ جڑ کے 300 الگ ہو گئے، 700 مسلمان رہ گئے تھے. ہزار نفری تھی مسلمانوں کی، 700 رہ گئے، 300 الگ ہو گئے. غزوہ احزاب میں باتیں کرتے تھے کہ جی کدھر جا رہے ہیں، کدھر کیا کر رہے ہیں، دیکھو کس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، ہم لوگ تو نہیں جانے چاہتے. بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہیں وہ تو بنا محافظ کے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ادھر تو غداری کرنے کو لوگ تلے ہوئے ہیں، غداری ہو رہی ہے. ایسے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ان لوگوں کو، خیبر کی طرف بھگایا ان لوگوں کو، قتل کیا ان لوگوں کو، گردنیں اڑائیں، اور پھر ان کی دشمنی. یہی ہے پھر حیی بن اخطب ہے جو خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیی بن اخطب کی بیٹی سے نکاح کیا. انہوں نے اسلام لائیں اور انہوں نے نکاح کیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے. حکمت عملی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک. آگے فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک وہ تھا وقت، ابتلی المؤمنون جب مومن ابتلا میں لائے گئے، ان کا اختبار لیا گیا، ان کا امتحان لیا گیا. جب اللہ تعالیٰ امتحان لینا کہہ رہے ہیں تو سوچ لیں پھر وہ امتحان لینا کیسا ہوگا. فعلاً امتحان لیا گیا. ابتلی المؤمنون، دیکھیں ابتلی الکافرون نہیں کہا، یا ابتلیا کوئی بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے مؤمنون یعنی مومنوں کا بھی امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے سوچا کہ وہ ایسی چھوڑ دیا جائے گا.
कोई पूछे बाज पुरस नहीं होगी उससे। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, हिला दिए गए, झंझोड़ दिए गए, शदीद झंझोड़ देना। पता चल गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ग़ज़वा अहज़ाब था जिसमें बड़ा वाज़े पता चल गया कि कौन मुनाफिक है, कौन हकीकतन मोमिन है, मुसलमान है। बड़ा वाज़े पता चल गया था ग़ज़वा अहज़ाब में। चलिए आगे इंशाल्लाह कुछ और मसाइल हैं, वो ताल्लुक़ उनका ग़ज़वा अहज़ाब के साथ ही है। इंशाल्लाह बाद में उनका तज़किरा करेंगे, लंबा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त सवाबन फ़मिनल्लाह व इन ख़तअन फ़मिन्नी वश्शैतान व अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरद मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम, नफ़अल्लाहु बिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना मा क़द्दमना व मा अख़ख़रना व मा असररना व मा अअलन्ना व मा अंत अअलमु बिही मिन्ना, अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िरु, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना शहर रमज़ान बिरिضوانक, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना शहर रमज़ान बिरिضوانक वल अफ़्व मिन नीरानिक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।